چونکہ احرام میں پابندیاں شروع ہوتی ہیں، آپ کو کوئی چیز کو مار نہیں سکتے، جوئیں کو مار نہیں سکتے، چوٹیوں کو مار نہیں سکتے، بال توڑ نہیں سکتے، عطر لگا نہیں سکتے، ساری پابندیاں شروع ہو گئی کہ ہم طواف، یہ فرض ہے طواف۔ خواتین کے لیے لباس وہی ہے جو احرام ہے، خواتین دوڑیں گی نہیں، میں نے دیکھا بعض خواتین کو دوڑیں گی نہیں وہاں اس مقام پر، خواتین کے لیے حکم علیحدہ ہے، ہو گیا ہے آپ کا عمرہ مکمل۔ اب اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے انہیں تو معلوم ہے کہ حج کے اراکین کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، اور عمرہ کسے کہتے ہیں، جو شرعی معلومات رکھتے ہیں، دینی معلومات رکھتے ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں ان چیزوں سے۔ اس کے باوجود چونکہ سوال آیا اس لیے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ حج آپ مستقل حج کے عنوان پہ میں نے کئی ایک جمعہ حج کے موقع کی مناسبت سے خطاب میں کر چکا ہوں، اور یہ سب بیانات آدھا گھنٹے کی 20 منٹ کی ہمارے چینل پہ یوٹیوب پہ اسلامک RCH پہ موجود ہے۔ آپ کی مسجد کے بیانات اس میں مزید تفصیلات آپ وہاں سن سکتے ہیں، چونکہ یہ حج کا موقع نہیں ہے کہ میں طوالت کے ساتھ حج کے عنوان پہ کچھ بیان کروں، مگر ضمناً بات بتا دیتا ہوں تاکہ حج اور عمرے کا فرق معلوم ہو جائے۔ حج تو فرض ان پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور ہر سال نہیں، عمر میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے حج۔ اور عمرہ یہ نفلی عبادت ہے، عمرے کا ثواب بے شمار ہیں، بہت ہے، کیونکہ ہمیں عمرہ کرنے میں حرمین میں وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، حرمین طیبین میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ حرم میں داخل ہو گئے تو آپ نیکیاں شروع ہو گئی آپ کی، اب رکعت پڑھیں گے تو لاکھ کا ثواب مل جاتا ہے۔ حرم الہی میں ہے، کعبہ سامنے ہے اور حرم میں ہے آپ، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایک قرآن کی تلاوت آپ نے اگر مکمل کر لی تو آپ اپنے نام اعمال میں 1,00,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے آپ، رب کا کتنا بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ اس لیے ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ تہجد وہاں پڑھتے ہیں، کیونکہ وقت کا ماحول ہے، ایک وہاں کے ماحول میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، لوگ تہجد کی طرف دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، تو جب ماحول یہ ہے تہجد کا، تو تہجد کے بعد جو وقت ملتا ہے، طواف کے بعد جو وقت ملتا ہے، اس مقام پر جانے کے بعد قضائے عمری کریں۔ ہماری جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وہ فرض ہے، نفل پر پوچھ نہیں ہے۔ فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو اس سے آپ پھر وہ جواب دیں ہیں، آپ فرض نمازیں جو ہماری چھوٹ جاتی ہے ہم اس کے جواب دیں ہیں، ہم پر چونکہ یہ فرض تھی تو ہمیں تکمیل کرنا بھی، اسے پورا کرنا بھی ہم پر فرض ہے، ورنہ ہم پر باقی رہ جائے گی وہ نمازیں۔ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہے اور 2 چیزیں واجب ہے۔ 2 چیزیں فرض کیا ہے، حج میں بھی احرام فرض ہے، عمرے میں بھی احرام فرض ہے۔ جب حج کا ارادہ کریں گے یا عمرے کا تو احرام فرض ہوتا ہے، احرام باندھنا ضروری ہے، بغیر احرام کے نہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں۔ تو احرام باندھنا عمرے میں یا حج میں یہ پہلا فرض ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھے، اب احرام باندھنے سے پہلے ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ مسجد میں آئے ہو نماز جمعہ پڑھنے، تو ہم پر کیا چیزیں ضروری ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہے، ناف کے نیچے جو بال بڑے ہیں اس کو نکالنا ہے، بغل کے بال نکالنا ہے، خارجی ناپاک بال نکالنا ہے، ناخن بڑے ہیں تو وہ کاٹنا ہے، پاک صاف ستھرے لباس پہننا ہے، غسل کرنا ہے، عطر لگانا ہے، یہی ہے نا؟ آپ مسجد میں آئے ہیں تو یہ سب کام آپ
جب عمرہ کرنے جائیں گے، احرام کرنے پہنیں گے تو احرام باندھنے سے پہلے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا فرض حج اور عمرے کا کیا ہے؟ احرام۔ احرام میں اب پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے احرام کی نیت سے، احرام باندھ لیا۔ احرام صرف 2 کپڑے کا نام نہیں ہے، آپ نے چادر اوپر ڈال لی اور تہبند باندھ لیا، اس کا نام صرف احرام نہیں ہے۔ اس وقت تک احرام کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نیت نہ کریں اور تلبیہ نہ پڑھیں۔ جب آپ نیت کر لیے اور تلبیہ پڑھ لیے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے بولنا افضل عمل ہے، زبان سے بولنا افضل عمل ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اس وقت تک وہ حکم نافذ احرام کا نہیں ہوتا، چونکہ احرام میں پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کو کوئی چیز کو مار نہیں سکتے، جوئیں کو مار نہیں سکتے، چوٹیوں کو مار نہیں سکتے، بال توڑ نہیں سکتے، عطر لگا نہیں سکتے، آپ خوشبو کی چیزیں لگا نہیں سکتے، ساری پابندیاں شروع ہو گئی۔ تو آپ جب احرام باندھیں تو میقات جب شروع ہوتا، میقات سے پہلے یہ احرام باندھ لے، گھر سے بھی باندھ کے لوگ جاتے، ایئرپورٹ پہ بھی باندھتے، احرام باندھ لیا آپ نے، اور احرام کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ فرض نہیں ہے، نفلی نماز ہے، 2 رکعت سعادت مندی کے لیے کہ میں احرام کی نیت سے، میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے کا رہتا ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ جو نہیں پڑھے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، مگر فرض ایک ہی ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ احرام باندھے آپ، تلبیہ پڑھے، یہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا فرض اب شروع ہوتا ہے عمرے میں کہ ہم طواف، یہ فرض ہے طواف، احرام بھی فرض ہے، طواف بھی فرض ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں چھوٹ گئی تو آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوگا، عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ جب آپ یہاں سے تھک کے جائیں، کوئی تھکے ہوئے ہیں، اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے تو آپ جائیں، نہا لیں، غسل کر لیں، احرام اتاریں، غسل کریں آپ، مگر وہاں خوشبو کی چیزیں نہ لگائیں، صابن ایسا استعمال نہ کریں جو خوشبو کا ہو، خوشبو کی چیزیں غسل کر سکتے ہیں مگر خوشبو، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی یوز کر لیں، استعمال کر لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ کی فریش ہو جائیں گے، آپ غسل کر لیں، اس کے بعد پھر سے احرام باندھ لیں آپ۔ اور اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا 1 آدھ گھنٹہ آپ سو بھی جائیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ طواف کرنے چلے جائیں اور طواف میں آپ کی وقت ہٹ ہو رہی ہے، ارے یہ کیا مطلب، ایک بوریت ہوتی ہے انسان کو، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ لذت و سرور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 1 آدھ گھنٹہ اگر آرام بھی کرتے ہیں تو کر لیں آپ، تازہ دم ہو جائیں گے۔ تو اب آپ عمرے کے لیے حرم میں داخل ہوں، آپ حرم میں داخل ہو تو ہماری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ فرض 2 ہی ہے، پہلے بتا دیا آپ کو، احرام اور طواف۔ جب آپ طواف کے لیے حرم میں داخل ہوں تو نگاہیں ہماری نیچی ہونی چاہیے، نیچی نگاہوں کے ساتھ آپ جائیں درود پڑھتے ہوئے۔ اور جب کعبہ پر، خانہ کعبہ پر نظر پڑے آپ کی پہلی نظر، تو دعا جو آپ کو مانگنی ہو وہ دعا مانگ لیں، جو دعا چاہیں وہ دعا مانگیں، اس لیے کہ پہلی نظر جب کعبہ پر پڑتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جو دعا آپ چاہیں وہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے طواف کی، طواف کرنا ہے۔ تو چونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی آپ اگر بولیں اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان، تیری رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرماؤ، قبول فرما لے، ہو گئی نیت۔ اب آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ طواف کا آغاز حجر اسود کی بات سے کرنا ہے۔ حجر اسود تو گرین لائٹ لگی ہے، حجر اسود کا نشان بھی ہے، اوپر کعبہ کے کونے میں ایک حجر اسود ہے لگا، وہاں سے آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہے۔ طواف کا آغاز کیے آپ، پھر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، درود تو یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے آپ کو، آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، اول کلمہ پڑھ لیں، دوم کلمہ پڑھ لیں، سوم کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وہ بندہ، آپ وہاں طواف کر رہا ہے تو درود پڑھتا رہے، کیا کرے؟ نبی پاک پر درود پڑھتا رہے، درود پڑھتے ہوئے کر لیں۔ ایک اب آپ نے طواف کیا، وہ طواف آپ کا مکمل ہو گیا،
ایک چکر آپ پھر حجر اسود پر وہ طواف آپ کا ایک مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 7 مرتبہ آپ کو طواف کرنا ہے، اور ایک طواف پر پھر آپ چونکہ حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اگر طواف نہیں کر سکتے تو یوں ہاتھ یوں اٹھائیں حجر اسود کے قریب میں، وہاں پہ پہنچ کے حجر اسود کے سامنے، اور ہاتھ اٹھا کر اس طرح آپ بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اس طرح چوم لیا آپ نے۔ اب یہاں سے آغاز کر دیا آپ نے، 7 مرتبہ اس طرح آپ کو حجر اسود کے پاس سے آنا ہے اور طواف 7 مکمل کرنا ہے، 7 چکر، اور 8 مرتبہ آپ کو بوسہ دینا ہے حجر اسود کو۔ اب دیکھیے عمرے میں 2 ہی چیز، اب یہ 2 چیز آسان، 2 چیز جسمانی مشکل ہے۔ آسان کیا ہے؟ احرام باندھا آپ نے، آسان کام ہے، کوئی مشقت کا کام تو نہیں ہے، احرام باندھنا مشقت کا کام نہیں ہے، لیکن اب آپ کے جسمانی محنت کا کام ہے طواف۔ یہ طواف آپ نے لے لی، اس کے بعد مقام ابراہیم سے ہٹ کے، اب چونکہ مقام ابراہیم خود اب مطاف کا حصہ ہے، طواف کرنے کا حصہ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں بالکل ہی وہ تھا، تو آپ مطاف کے مقام ابراہیم کے پاس آپ بالکل ہی قریب ہو کر اس مقام پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ موقع آپ کو نہیں ملتا ٹائم، چونکہ وہ بالکل ہی مطاف ہے، مطاف میں وہ طواف ہوتا رہتا ہے، تو آپ وہاں آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کی سیدھ میں آپ جائیں، اور سیدھ میں جا کر آپ وہاں آپ کو ایک رسی کھینچی ہوئی ہے جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس مقام پر آپ مقام ابراہیم کے سیدھ میں جا کے 2 رکعت نماز وہ ادا کر لیں طواف کے بعد۔ اب 2 کام باقی رہ گیا، اب وہاں سے نماز پڑھیں گے، زمزم پیئیں گے آپ خوب سیر ہو کر، زمزم پینے کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے، طواف کرنے کے بعد چلیں گے آپ سعی کرنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، یہ سعی ہے۔ یہ سعی کیا ہے؟ اب وہاں سے جب صفا پر پہنچیں گے تو دعا کریں، ارادہ کریں، نیت کریں آپ سعی کی، یہ ارادہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے سعی کرتا ہوں، تو اس سے میرے لیے آسان فرما دے، اسے قبول فرما لے۔ یا اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ قرآن کی آیت جسے یاد ہے وہ پڑھیں، پھر تسبیح پڑھ لیں آپ، سبحان اللہ والحمدللہ تسبیح پڑھ کے آپ پھر یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ جو ہے طواف آپ سعی کر لیں۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے پھر صفا 1 چکر، یہ 1 مرتبہ آپ راؤنڈ ماریں گے تو 2 چکر مکمل ہو جائے گا آپ کا، 2 سعی ہو جائے گی۔ 1 سے مروہ پہ پہنچے، پھر مروہ سے آپ صفا پہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ گئے، مروہ سے پھر صفا آئے تو 1 ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ یہ 2 ہو جائے گا۔ یہ 2 مرتبہ آپ نے گویا کہ صحیح کر لی، صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا۔ اچھا اس درمیان میں گرین لائٹ آتی ہے، میلین اخضرین اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میلین اخضرین، یعنی گرین لائٹ کا، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے، پانی کو تلاش کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑی تھی، تو مرد کے لیے تو اس مقام پر دوڑ کر کراس کرنا ہے، جو لائٹ لگی ہوئی ہے، بنا دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، لائٹ لکھ دی ہے، وہ اس میں لگا دیا ہے، اس حصے پر ہم دوڑتے ہیں، یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ دوڑ کر اس حصے کو پار میں، خواتین حضرات وہاں نہ دوڑیں، خواتین کو دوڑنے کا حکم نہیں، وہ نارمل چال کے ساتھ، وہ خواتین کے لیے لباس وہی ہے جو احرام ہے، احرام کا حصہ مرد کا وہ لباس جو عورت کا وہ نہیں ہے، عورت کا جو نقاب ہے وہی ان کا احرام ہے، سمجھیے فل لباس میں ہے وہی ان کا احرام ہے۔ اب وہ احرام الگ سلا لیں، وائٹ سلا لیں، ایک الگ بات ہے، مگر احرام ان کا وہی ہے، اور خواتین کا، خواتین دوڑیں گی نہیں، میں نے دیکھا بعض خواتین کو دوڑیں گی نہیں وہاں اس مقام پر، خواتین کے لیے حکم علیحدہ ہے، مرد حضرات کے لیے حکم الگ ہے، مرد حضرات دوڑیں گے میلین اخضرین پر، جب وہ صفا سے مروہ کی سعی کریں گے تو 7 چکر اس کو مکمل کریں گے، اور پھر آپ دعا کریں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے 2 فرض تھا، پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا، یہ 2 فرض مکمل ہو گیا۔ اب ایک واجب ہے، یہ سعی کرنا واجب ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ سعی کہلاتی ہے، یہ واجب ہے۔ اور حلق کرانا یا قصر کرنا، حلق کرنا یا قصر کرنا، حلق اسے کہتے ہیں کہ آپ پورے بال کو سر کے نکال دیں، وہ حلق ہو گیا۔
بس صحیح مکمل ہونے کے بعد دعا کی، نماز سے فارغ ہو گئے، صحیح کیا، صحیح سے فارغ ہو گئے 7 مرتبہ. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک واجب رہ گیا، 2 واجب 2 فرض، ایک واجب رہ گیا. ایک واجب تو ادا ہو گیا کہ صحیح کر لی، اور ایک واجب یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال کو نکالنا ہے. جس طرح احرام باندھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، سر کے بال کو بھی نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اب دیکھو آسان ہے ہی نہیں ہے، احرام باندھنا آسان. اب ایک طواف ہے فرض ہے، ایک صحیح ہے جو واجب ہے، یعنی 2 فرض 2 واجب. اس میں ایک فرض 2 فرض ہے، احرام اور صفا مروہ اور طواف یہ فرض، اور صفا مروہ کی صحیح واجب، اور سر کا بال نکالنا یا کٹوانا یہ واجب. ہو گیا ہے آپ کا عمرہ مکمل. اب اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے.